قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أمير المؤمنين شجر التقوى كل نجوى إمام العارفين قائد غز المهجلين إمام المتقين والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين سيدات نساء للجنة السيدة فاطمة زهرا مريم كبرى طاهرة زكية رازية مرضية محدثة عذرا أم أبيها أم الحسن أم الحسين أم المحسن عارفة نورية مكرمة مظلومة مظلومة عالیہ شہزادی کونین سورہ کوثر لیت القدر مرج البحرین والتقیان قائمہ لما حاکمہ ام الائمہ الصلاة والسلام علی أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين على لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اور وہ معبود جو اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا. اس وجہ سے ہم بلاتے ہیں یا ربا محمد و آل محمد. ایسے اشخاص جو فضیلت سے بھرے ہوئے اشخاص کو پیدا کرے, ان کے فضیلتوں کو دیکھ کر پروردگار کی حمد و ثنا اور بڑھ جایا کرتی ہے. جب اس کے خلق کیے ہوئے نور ایسے ہیں تو پروردگار کا حمد و ثنا کیسا ہوگا. اس کی تعریف کرنے والا سوائے روایت کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جسے سورہ کوثر کے نام سے منسوب ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں جو قرآن کا چھوٹا سورہ 114 سوروں میں یہی سورہ چھوٹا ہے اور 3 آیتیں ہیں, مگر یہی سورہ وسیع ہے کیونکہ پروردگار عالم اس میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول ہم نے, پروردگار جب فخر کرتا ہے, ناز کرتا ہے, تکبر کرتا ہے تو لفظ ہم استعمال کرتا ہے. اِنَّا اسے ناز ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, تکبر میں آتا ہے تو پروردگار کہتا ہے ہم. اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ آیت قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں. 114 سورے میں, یہ سورے کے علاوہ 113 سورے میں کہیں پر نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا ہے اور دوسرے سے میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ ہے, مگر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ نہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ بھی قرآن میں کہیں پر نہیں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لفظ ابتر قرآن میں کہیں پر نہیں. یہ پروردگار عالم یہ فضیلت بخشنے کے لیے جناب سیدات نساء العالمین کے لیے یہ سورے کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں ان کی فضیلت کیا ہے. جو آج ظہور ہوئی ہیں 20 جمادی الثانی 5 بیس, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور ہوئے تو عام الفیل کہتے ہیں. رسول خدا مبعوث یہ ہے رسالت تو مبعوث یعنی باس کہتے ہیں. جب رسول خدا 53 سال کے بعد 53 ایئرس کے بعد مدینے کو ہجرت کرے, وہاں پہ 10 سال ہے, 63 ایئرس کی لائف 63 سال کی لائف گزارے, اس کے بعد دنیا سے پردہ پوش ہو گئے.
लिहाजा वहाँ की 10 साल ज़िंदगी, उसे हिजरत, वहाँ से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है हिजरी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 53 साल रहे, यानी 40 साल तक खामोश इबादत करते रहे। 40 साल के बाद मबूस बरिसालत हुई, 13 साल मदीने में मक्के में रहे, मदीने में 10 साल रहे, 63 साल की रसूल की मुख्तसर सी। यहाँ 10 साल जो मदीने में गए हैं, वहाँ से हिजरत शुरू हुई, जो इस्लामिक कैलेंडर। जनाब सैयद रसूल आलमीन हिजरत से 8 साल पहले मबूस रिसालत के बाद 5 साल के बाद ज़हूर में दुनिया में है, जो आज हम जश्न मनाते हैं। लिहाजा वो सैयदा के बारे में पढ़ जाएगा, परवरदिगार फजीलतों को उभारने के लिए, फजीलतों को समझा कर उनके ताबा, उनके ख़दम ब ख़दम, उनके नक्श क़दम चलने के लिए परवरदिगार आलम ने हमें रास्ता बताने के लिए, जो सही रास्ता है, जो जन्नत तक जाता है, जहन्नम से बरी करता है, जहन्नम से छुड़ाता है। इसी वजह से जनाब सैयदा का नाम फातिमा रखा गया, जो जहन्नम से छुड़ाने वाली। इसको अपने चाहने वालों को, सबको नहीं, जो अपने चाहने वालों को जहन्नम से छुड़ाने वाली को फातिमा कहते हैं। जिसके अलखाब में कहा जाता है कि 99 अलखाब है या 100 से ज़्यादा अलखाब, जो सैयदा कहते हैं, फातिमा कहते हैं, ज़हरा कहते हैं। ज़हरा इस वजह से कहते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फजर के नमाज के वक्त मुसल्ले पे आती थी, तो एक नूर मस्जिद मदीने में साथ होता था। लोग घबरा के रसूल खुदा के आके पूछते थे, पहले ये नूर कहाँ से आया? तो जनाब सैयदा मुसल्ले पे गई है, ये फजर का वक्त। जब जनाब सैयदा ज़ोहर के नमाज के लिए मुसल्ले पे जाती थी, तो फिर नूर साथ होता था, उसे ज़हरा कहते थे। फिर मगरिब के नमाज के वक्त जनाब सैयदा निसा मुसल्ले पे जाती थी, नूर साथ होता था। मदीने वाले आके पूछते थे, या रसूल नूर के साथ? तो पता चला जो 3 वक्तों के नमाजों में नूर साथे होकर जनाब सैयदा बताते थी कि नमाजों की फजीलतों का वक्त है, उसे ज़हरा कहते। कौन ज़हरा? तैयबा, ताहिरा, जो परवरदिगार आलम खुद तैयब और ताहिर करा है, और जिसे चाहने से लोग खुद तैयब बनते हैं, ताहिर बनते हैं, उसे तैयबा ताहिरा कहते हैं। ज़किया कहते हैं, जो तस्किया नफ्स, जिसके नफ्सों को ज़की बनाती है, उसे फातिमा कहते हैं। बतूल कहते हैं, जो तमाम बुराइयों से, तमाम नजासतों से दूर, उम्मे अबीहा कहते हैं, जो बाप की माँ, बाप की बेटी हो सकती है, मगर बाप की माँ होना ये जनाब सैयदा का अलग फजीलत है। क्योंकि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरी माँ है फातिमा, अनब्नुल फवातिम, मैं रसूल वो हूँ जो फातिमाओं का बेटा हूँ। या रसूल अल्लाह, अनब्नुल फवातिम से मुराद? तो रसूल फरमाते हैं फातिमा बिन्त असद, जो मौला कायनात अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं, उन्होंने इनको पाला, लिहाजा वो माँ। और जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन माँ बन के रसूल को, जो मुसलमान और जो कलमा नहीं पढ़ने वाले, जो ईसाई यहूदी जो तकलीफ़ें देते थे, तो माँ बन के इनको मरहम और पट्टी बांधती थी, रसूल का इंतज़ार करती थी, रसूल का ख्याल करती थी। लिहाजा रसूल फरमाते हैं अनब्नुल फवातिम, मैं फातिमाओं का बेटा हूँ, वो फातिमा है। इस वजह से उम्मे अबिया कहते हैं। ये नूरिया है, ये साबिरा है, ये शाकिरा, ऐसी साबिरा कि परवरदिगार इम्तिहान करने के बाद किसी को इम्तिहान नहीं किया, आलमे नूर में सिर्फ फातिमा को इम्तिहान किया। इस वजह से हम रियाज में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका उम्तिहनका, अस्सलामु अलैके उम्तिहनका लज़ी व खल्क़का ख़बर अन यख़्लक़ा फ़क़द, यानी तरा के साबिरा निकली जनाब सैयदा। इम्तिहान परवरदिगार करने के बाद, परवरदिगार के इम्तिहान लेने के बाद आलमी नूर में ऐसी साबिरा निकली कि परवरदिगार इनको वो इम्तिहान में कामयाब होने के नतीजे से, इम्तिहान इस वजह से रखा जाता ताकि लोगों के दर्जात को परख सकें,
لوگوں کے رینکوں کو پرکھ سکے. فاطمہ ایسی پہلے درجے کے رینک میں آئی کہ پروردگار نے ان کو سیدہ فاطمہ عذرا بطول یعنی ایسے 100 سے زیادہ القاب پہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. وہ فاطمہ کون فاطمہ؟ جو فاطمہ سلام اللہ کے سلسلے میں ہم بیان کریں تو پتہ چلتا ہے فاطمہ فاطمہ ہے. کون فاطمہ؟ جو جہنم کے آگ سے چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بیٹے کے غم میں، مصائب میں مصائب، فضائل میں فضائل کرنے والوں کو، ان کو بچانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن ہے فاطمہ، ام الائمہ ہے فاطمہ. وہ فاطمہ کون؟ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا معدن رسالت اہل بیت النبوت، اے نبوت کی اہل بیت تمہارے اوپر سلام ہے. تو پتہ چلا فاطمہ مرکز اہل بیت ہے. فاطمہ معدن رسالت ہے. رسول کی بیٹی ہی نہیں، رسالت کی معدن مرکز ہے. سورس، دلیل، پروف، ایویڈنس جسے کہتے ہیں، اسے مرکز کہتے ہیں. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت آ کے بات کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت معدن الرسالت، اے لوگوں پہچانو میری بیٹی کے فضائل وہ ہے. کون؟ بیٹی نہیں میری، یہ خدا کی راز ہے، خدا کی خاص کنیز ہے جسے پروردگار عالم نے اتنے فضیلتوں سے ابھارا ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کے بطن سے نور بن کے ساتے ہوئے، یہ نور آدم علیہ السلام کے سلب میں پروردگار عالم نے رکھا تھا، جس کے سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا تھا، شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. وہ نور منتقل ہوتے ہوئے جناب عبد المطلب تک آیا. عبد المطلب سے ادھر عبداللہ، ادھر ابو طالب، عبداللہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب سے 12 امام. یہ 13 نور جو آدم علیہ السلام کے سلب میں پروردگار نے نازل کیا تھا. اور 14واں نور کہاں ہے جو ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں؟ یہ 14واں نور کے استقبال کے لیے پروردگار عالم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا تاکہ یہ نور کو حوالہ کرے، یہ نور کو عنایت کر سکے، یہ نور کو رسول خدا کے پہ نازل کر سکے. یہ 14واں نور معراج پہ جا کے رسول خدا کو لینا پڑا، اسے فاطمہ کہتے ہیں. کون فاطمہ؟ ہر دور کی ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یہ جناب مریم سلام اللہ کے سلسلے میں نازل ہوا ہے. مگر جب ملائکہ آ کے جناب مریم کو مبارکباد دیتے تھے آیات پڑھ کے، اس کے بعد جناب سیدہ کو لینے لگے. رسول سے پوچھا گیا یہ سیدۃ نساء العالمین مریم بھی ہیں یا فاطمہ بھی ہیں؟ تو رسول نے فرمایا اس وقت کی سیدہ کو مریم کہتے ہیں، پوری کائنات کو ملکہ کو سیدۃ نساء العالمین فاطمہ کہتے ہیں. وہ فاطمہ جو مرج البحرین یلتقیان سورہ رحمان میں نازل ہوتا ہے، 2 دریاؤں کو پروردگار نے آپس میں ملایا، وہ فاطمہ علی ہے. بینہما برزخ اللہ، ان کے دونوں کے بیچ ایک حد فاضل ہے. یہ 2 دریائیں ہیں، مرج البحرین یلتقیان. کون؟ یہ دختر رحمت للعالمین. کون؟ فاطمہ جو طیبہ طاہرہ ہے، جسے علامہ اقبال نے ایک اچھے انداز سے اپنے حساب سے اپنے علم کے مطابق سے کہا کہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کا رتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے سبب سے ملا، از سا نسبت حضرت زہرا عزیز، جناب زہرا کا مرتبہ سر 3 فضیلت، ایک ان کا مرتبہ الگ ہے، ان کا عظیم عظمت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے، مگر اس کے علاوہ ان کا رتبہ 3 فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے.
عزیز سا نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم ایک نسبت سے مشہور ہیں، عظیم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے. یہاں جناب زہرا 3 نسبتوں سے ان کے نسبت کے علاوہ، ان کے عظمت کے علاوہ، ان کے فضائل کے علاوہ، ان کے نور کے علاوہ، ان کے علم کے علاوہ، ان کے راز کے علاوہ، ان کے مرکزیت کے علاوہ، یہ 3 نسبتیں اور جناب سیدہ کی یہاں آئی ہیں. کیا ہے وہ؟ دختر رحمت للعالمین. پہلا وہ ہیں کہ دختر رحمت للعالمین. فاطمہ وہ ہے کہ رحمت للعالمین کی دختر ہے. یہ مرتبہ جانتے دختر رحمت للعالمین یعنی رحمت للعالمین کی دختر ہے. زوجہ کون؟ تاجدار اولیاء. دوسری نسبت یہ ہے کہ زوجہ تاجدار اولیاء. یہ فاطمہ وہ ہیں کہ زوجہ ہے کس کی؟ تاجدار اولیاء، تاجدار اوصیاء، تاجدار متقین، تاجدار خائد غر المحجلین، یعنی سجدے کے نشان والے، سجدے سے پیشانی سے نور ساتے ہونے والوں کے امام، ان کی زوجہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ مادر سید شباب اہل الجنہ. یہ فاطمہ وہ ہیں کہ نوجوانان جنت کے سرداروں کی ماں. 3 نسبتیں علامہ اقبال فرماتے ہیں. رحمت للعالمین کی دختر، زوجہ تاجدار اولیاء کی، متقین کی، مومنین کی، تاجدار مومنین، تاجدار متقین، تاجدار خائد غر المحجلین، تاجدار مومنین کی یہ زوجہ ہے. اور تیسرا نسبت کہ پروردگار رسول کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ مادر سید شباب اہل الجنہ یہ وہ ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں. 3 نسبتیں. لہذا پروردگار عالم یہ بتاتا ہے کہ جناب سیدۃ النساء العالمین کی مرتبہ کیا ہے، جناب سیدۃ العالمین کی عظمت کیا ہے. تو پھر رسول کی حدیث، کون رسول؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ رسول جب تک زبان اقدس نہیں ہلاتا، وہی نہ پروردگار کی جانب سے نہ آئے، اس وقت تک زبان اقدس نہیں ہلاتا. وہ رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے. کون فرماتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی حدیث ہے کہ بیٹی ماں باپ کے یہ رحمت ہے. جو کائنات کے رحمت للعالمین ہے اس کی رحمت ہے فاطمہ. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ برز الایمان کلہ، خندق میں فرماتے ہیں برز الایمان کلہ علی کفر کلہ. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جنگ کرنے جا رہا ہے وہ علی. اس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول علی کے سلسلے میں فرماتے ہیں، نہیں، یہ تمام شوہروں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ برز الایمان کلہ و علی کفر کلہ. خندق میں جو کل ایمان بنا کر رسول نے علی کو بھیجا ہے وہ کل ایمان کی زوجہ ہے. زوجت کے سلسلے میں حدیث نازل ہوتی ہے، لمن تزوج فقط اخرج نصف ہی دین، نصف ہی ایمان. زوجہ شوہر کی آدھا ایمان ہوتی ہے، نصف الایمان، نصف الدین ہوتی ہے. یعنی کل ایمان کی آدھے دین کو فاطمہ کہتے ہیں. ادھر رحمت للعالمین کے رحمت کو فاطمہ کہتے ہیں،
ادھر کل ایمان کے آدھے دین کو فاطمہ کہتے ہیں. مولا کائنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے کے بعد پوچھا عقد زہرا کے بعد, یا علی میری بیٹی تمہیں کیسی لگی؟ مولا نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیٹی میرے دین میں مددگار بنی, میرے دین کے لیے, میرے ایمان کے لیے مددگار بن کے آئی, اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو تمام کائنات کی مشکل کشا علی ہے, ان کی مشکل کشا کو فاطمہ کہتے ہیں. جو رسول مدد کے لیے بلائے, نادى علی المسجد العجائب خندق خیبر میں, وہ علی جو رسول کی مدد کرنے آئے, ان کی مددگار کو فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا فضیلتیں ہیں, کون بیان کر سکتا ہے اہل بیت کے؟ اللہ کے کوئی نہیں بیان کر سکتا. یہ ہیں فاطمہ. فاطمہ کیا ہے؟ اہل بیت کے فضائلوں کی مرکز ہے فاطمہ. سورس, دلیل, پروف, ایویڈنس ہے فاطمہ. کیسے؟ جب چادر کسا میں آئیں تو جبریل پوچھتے ہیں, یا رب من تحت الکساء, اے پروردگار یہ نور ایسے زمین سے ساطع ہوتا ہے, یہ نور کس کا ہے, کس کا نور ہے؟ تو پروردگار نے کیا کہا, ہم فاطمہ تو ابوہا و بالیہا و بنیہا کا. یہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کے باپ ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے اولاد ہیں. رسول ہے, رسول کی بیٹی ہے, رسول کے داماد ہے, رسول کے نواز سے نہیں کہا, فاطمہ سے پہچانوانا چاہتا ہے پروردگار عالم. کیوں؟ اس میں راز ہے, وہ راز کو فاطمہ کہتے ہیں, تاکہ رسول کے رشتہ دار بھی اہل بیت میں نہ آ سکے. مولا کائنات کے رشتہ دار بھی اہل بیت میں نہ آ سکے. حسنین کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں عام طریقے سے, وہ اہل بیت میں نہ آ سکے. پروردگار فاطمہ, یعنی فاطمہ کو مرکز بنایا فضیلتوں کا. ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا بنیہا, فاطمہ ہے, فاطمہ کے باپ ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے اولاد ہیں. کیوں کہا؟ جو اہل بیت سے تعلق رکھنا چاہتا ہے, جو اہل بیت میں ہیں, وہ فاطمہ کے نسبت سے ہیں, فاطمہ کے مرکزیت سے. جو فاطمہ رسول سے پوچھا جاتا ہے, یا رسول اللہ فلانی بیوی اہل بیت ہیں, یا علی فلانی بیوی اہل بیت ہیں, یا حسن یا حسین فلانی بیوی اہل بیت ہیں, تو رسول فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ سے محروم ہیں وہ اہل بیت ہیں, جو فاطمہ سے نامحروم ہے وہ اہل بیت سے خارج ہے. یہ دلیل, یہ پروف, یہ ایویڈنس ہے جناب فاطمہ کی عظمت کا. اس وجہ سے پروردگار ہم کہا, فاطمہ تو ابوہا والوہا بنیہا. کیوں کہا؟ کیونکہ فاطمہ کے عظمت کو اتنا بلند کر رہا ہے پروردگار عالم, جو ہمارے لیے نعمت رحمت بن کر دنیا میں نزول ہوئی. یہ باہر کا عظمت کے حساب سے دیکھیں تو انفسنا انفسکم, نسانا نساکم, و ابنانا ابناکم, مباہلہ کیا ہے. یہاں گھر میں پروردگار کی عظمت جناب فاطمہ کی اور اہل بیت کی عظمت بڑھا کے بتایا, اور باہر میں پھر اہل بیت کی عظمت فاطمہ میں مرکزیت میں بتاتا ہے کہ مباہلہ میں انفسنا انفسکم, یعنی پروردگار کہتا ہے رسول کے ساتھ جو ہے وہ نفس ہیں. مولا کائنات کو پروردگار نے رسول کا نفس کہا, اپنا نفس کہا, نفس اللہ, نفس رسول اللہ. کون ہے مباہلہ میں؟ جو رحمت للعالمین کے قدم جہاں پڑتے ہیں, رحمت کے قدم جہاں پڑتے ہیں, وہاں عصمت کے, رسالت کے قدم جہاں پڑتے ہیں, وہ قدم پہ رسالت کے, عصمت کے قدم پڑتے ہیں. پھر جو قدم عصمت پہ پڑتے ہیں, یعنی رسالت پہ جو قدم پڑتے ہیں, وہ عصمت فاطمہ کے قدم ہیں. جو عصمت فاطمہ کے قدم پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کے قدم پڑھتے ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں, تاکہ مرکز ہے فاطمہ. رسول پہلے گودوں میں حسن و حسین کو لے کر, درمیان میں مرکزیت میں فاطمہ, اور پیچھے نفس رسول. مرکز ہے فاطمہ. فاطمہ کی حفاظت کا نام ہے اہل بیت. فاطمہ کے عصمت کے محافظ ہے اہل بیت. اس وجہ سے مولا کائنات نے ان کے نقش قدم پر پھر اپنا نقش قدم رکھ کے
لوگوں کو بتا دیا کہ فاطمہ کے نقش قدم بھی تم دیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ ہے فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جو رسالت کے قدم پہ قدم ڈالنے والی، وہ فاطمہ جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ معدن رسالت ہے، معدن، مرکز، سورس، دلیل، پروف۔ کیسے؟ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو رسول محمد ہے تو محمد کا حصہ ہے، رسول ہے تو فاطمہ رسول کا حصہ ہے، رسول حبیب الہی العالمین ہے تو فاطمہ حبیب الہی العالمین کا حصہ ہے، رسول رحمت العالمین ہے تو فاطمہ رحمت العالمین کا حصہ ہے، رسول تاجدار انبیاء و مرسلین ہے تو فاطمہ تاجدار انبیاء و مرسلین کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے ہم امام حسین کو کیا زیارت کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صلی اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ خلیل الکبریٰ فاطمہ الزہرا۔ تمام کیوں؟ حسین وارث ہیں، کس کے ذریعے سے؟ راز کے ذریعے سے، مرکز کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے رسول نے میرے بیٹے کہا، نواسے کے ساتھ ساتھ حسنین کو میرے بیٹے کہا۔ وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کی عظمت ہے، اسے معدن کہتے ہیں۔ چھٹویں علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم حجت ہیں خلائق کے اوپر۔ حجت سے مراد دلیل، پروف، ایویڈنس۔ ہم پورے خلائق پر حجت ہیں، نحن حجج اللہ علی خلق، ہم پورے خلائق پر حجت ہیں۔ اور وجدتنا فاطمہ تو حجت علینا، اور فاطمہ ہم تمام کی حجت ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے فاطمہ، انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ شکر ہے پروردگار کا ہمیں اس مذہب میں نازل کیا ہے، اس مذہب میں پیدا کیا ہے، فاطمہ کے چاہنے والوں میں بنایا ہے۔ چلو لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے یہ مذہب میں ہمیں پیدا کرنے کے لیے۔ انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ شیخ عباس قمی جو مفاد الجنا کتاب جو ہر گھر میں رہنا چاہیے، رہنا ہوگا، وہ کتاب لکھنے والے شیخ عباس قمی، ان کے والد گرامی شیخ مہدی محدث زادے فرماتے ہیں اے عباس قمی، تم نے ایسی کتاب لکھا مفاد الجنا کہ مومین کو قیامت تک کام آئے۔ وہ کتاب کو مفاد الجنا کہتے ہیں۔ وہ مفاد الجنا کے کاتب اللہ مقامہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں اے بیٹے، اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کرتے ہیں، بیٹے میں جو نماز میں عظیم ترین مقام ہے وہ قنوت ہے، وہ قنوت میں ایسے پڑھتا ہوں، تم بھی ایسے ہی پڑھنا۔ تو بابا بتائیے کیا پڑھتے ہیں قنوت میں؟ تو عباس قمی، شیخ عباس قمی اللہ مقام فرماتے ہیں اے بیٹے، نماز میں قنوت میں ایسے پڑھو الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ بیٹا ایسے قنوت میں اسے ترک نہ کرنا، پڑھتے جانا۔ یہ کائنات کا راز فاطمہ ہے، یہ کائنات کی مرکز فاطمہ ہے۔ تو بیٹے نے پوچھتے ہیں بابا قنوت میں پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یعنی معلوم تھا، مگر عباس قمی اللہ مقامہ ہمارے لیے فرماتے ہیں، کوئی مانتا وہ بھی اعلیٰ ترین کے مجتہد تھے، ہمیں بتاتے ہیں، وصیت کر کے بتاتے ہیں الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ تو اے اللہ، اے الہی، اے پروردگار، اے پالنے والے، بحق زہرا، زہرا کے حق کے واسطے سے میرے دعا قبول فرما، وہ ابیہا و بالیہا و بنیہا، ان کے باپ کے حق کے واسطے سے، ان کے شوہر کے حق کے واسطے سے، ان کے اولاد کے حق کے واسطے سے میرے دعا قبول فرما، وہ سر المستودع فیہا۔ اے اللہ، اس راز کا واسطہ جو تو نے فاطمہ کو دیا ہے، اس راز کے صدقے سے، سبب سے، وسیلے سے میرے دعا قبول فرما۔ معبود کا راز فاطمہ، کیا راز ہے، کیا راز ہے فاطمہ؟ پروردگار نے
फातिमा को राज इस वजह से बनाया कि छठवें इमाम इस्लाम फरमाते हैं एक शख्स आया, आके बहुत देर उनका इंतज़ार किया। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किताब पढ़ते पढ़ते एक मरतबा उसकी जानिब देखा, देख के वो किताब को लेते हुए सामने आए। क्या माजरा है, क्या तकलीफ़ है, क्या मुश्किल है, बता, क्या मसला है वो। तो उसने कहा मेरे मसले को बाद में बताता हूँ मौला, पहले ये बताए ये किताब जो पढ़ रहे हैं आज तक मैंने नहीं देखा, ये किताब क्या है। तो मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ शख्स, ये मसहफ़ फ़ातिमा है, ये किताब को मसहफ़ फ़ातिमा कहते हैं। जो कुरान हम पढ़ते हैं, इस कुरान जैसे अहकाम, मसाइल और फजीलतें ये किताब में हैं जो कुरान से 3 दर्जे रखती है। यानी कुरान इतनी 600 पेजेस हैं तो 1800 पेजेस रखती है। कुरान में जो फ़ज़ाइल है उसमें 3 हिस्से ज़्यादा है। कुरान में जो अहकाम है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम मसाइल इसमें दर्ज है, जिसे मसहफ़ फ़ातिमा कहते हैं। ये वो किताब तो मरतबा सद्दे में गया। मसहफ़ फ़ातिमा कुरान से 3 दर्जे बुलंद, ये फ़ातिमा की फजीलत है। इसमें क्या है? तो मौला फरमाते हैं कि अल महदीउल मऊद अजल्लहु ताला फरजह, इसमें हमारे 12वें इमाम, हमारा 12वें रहबर, तुम्हारा रसूल का 12वां जानशीन जो आने वाला है, जो अदल को कायम करेगा और जुल्म को का खात्मा करेगा, वो महदी के सिलसिले में। वमा यदरी का माँ मुसहफ़ फ़ातिमा, ऐ शख्स तुझे क्या मालूम, वमा यदरी का सूरह इन्ना क्या पढ़ते हैं, वमा अदरा का माल लैलतुल क़द्र। यहाँ मौला फरमाते हैं वमा युदरी का माँ मुसहफ़ फ़ातिमा, ऐ शख्स ये मुसहफ़ फ़ातिमा को तू क्या जानेगा। जहाँ जहाँ पर परवरदिगार आंखें खुलवाना चाहता है वहाँ अदरा का कहता है, वमा युदरी का कहता है। तुम्हें क्या मालूम इसकी फ़ज़ाइल क्या है, लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल क्या है, नहीं मालूम। लैलतुल क़द्र से मुराद फ़ातिमा, उनके फ़ज़ाइल तुम्हें नहीं मालूम, वो रात के फ़ज़ाइल नहीं मालूम, वो शब क़द्र के फ़ज़ाइल नहीं मालूम। यहाँ पर फरमाते हैं वमा युदरी का माँ मुसहफ़ फ़ातिमा, ऐ शख्स तुझे क्या मालूम ये मुसहफ़ फ़ातिमा क्या है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम चीज़ें इसमें। और फिर फरमाते हैं मौला व उलूमुर रब्बानियता, ये तमाम जो दूसरा राज है परवरदिगार ने जनाब फ़ातिमा को हवाला किया है, वह उलूमुर रब्बानियता, परवरदिगार के यानी रब के उलूम है। इसमें जो उलूम फ़ातिमा को दिए हैं वो ख़ास उलूम, दूसरों को नहीं दिए गए हैं। वो उलूमुर रब्बानी, रब के जो ख़ास उलूम, इस वजह से परवरदिगार ने फ़ातिमा को मेरी ख़ास कनीज़ कहा, मेरी ख़ास फ़ातिमा, मेरे ख़ास ज़हरा कहा, ख़ास कनीज़ कहा। क्यों? क्योंकि वो उलूम रब्बानियता, फ़ातिमा को अल्लाह ने अपने तमाम उलूम दिए हैं, ख़ास इल्म सिर्फ फ़ातिमा को दिया है परवरदिगार आलम ने। इस वजह से मौला फरमाते हाज़ा मुसहफ़ फ़ातिमा, ये वो मुसहफ़ फ़ातिमा है जो परवरदिगार आलम ने तमाम उलूम फ़ातिमा को दिया है। ये वमा यदरी का माँ मुसहफ़, तुम नहीं जानोगे, तुम्हें क्या पता ये मुसहफ़ फ़ातिमा क्या है। उम्मत के लिए पैगाम है जो फ़ातिमा को परवरदिगार ने फ़ातिमा के ज़रिए से दिया था। जब उम्मत ने पैगंबर के बाद फ़ातिमा ज़हरा पे जो मुसीबतें ढाती थी, वो गम के सबब से फ़ातिमा गम में मुब्तला होती थी, तो मलक आके ये मुसहफ़ फ़ातिमा को बयान करते थे। ये मलक के बयान शुदा ये अल्फाज को जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने मौला कायनात आने के बाद उनसे बयान करती थी। मौला लिखते थे, मौला नहजुल बलागा एक ही नहीं लिखे, मुसहफ़ फ़ातिमा भी लिखे, वो मौला कायनात जो फ़ातिमा ज़हरा के फजीलत का बाब है, जो कायनात में तमाम चीज़ें हैं वो चीज़ों को बयान करने का बाब है मुसहफ़, जो मौला कायनात के ज़रिए से फ़ातिमा ज़हरा जो मलक आके बयान करते थे और गम को भुलाने के लिए तमाम चीज़ें बयान करते थे। फ़ातिमा याद करती थी, मौला आने के बाद
مولا سے بٹھا کے لکھاتی تھی، اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں چھٹویں وہ مصحف فاطمہ مولا سے لے کر خاتم تک یعنی امام زمانہ تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ کتاب عام لوگوں میں آنے کی کتاب نہیں ہے، لہذا فاطمہ کو وسیلہ بنائیے، کیونکہ فاطمہ معدن رسالت، معدن اہل بیت، فاطمہ وسیلہ بنا کے دعا کیجیے، دعا قبول ہو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں چھٹویں کہ اس میں تیسری راز یہ ہے کہ اسم اللہ الاعظم پروردگار کے اسم کا خزانہ ہے، جو اسم اعظم 73 ہیں، اس میں ایک اسم اعظم آصف بن برقیہ جناب بلقیس کے تخت کو اٹھا کے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے، وہ زمانے کے پیغمبر کے پاس، چشمے زدن میں آنکھ کھول کے آنکھ میٹنے کے خبر لا لیے، وہ ایک اسم اعظم ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ تخت بلقیس چشمے زدن میں جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہاں فرماتے ہیں مولا کہ اسم اللہ الاعظم، یہ خزانہ ہے اسم الاعظم کا ہمارے پاس، جو فاطمہ کو پروردگار عالم مصحف فاطمہ کے ذریعے سے دیا۔ وسیلہ بنائیے، فاطمہ ہمارا وسیلہ ہے، فاطمہ معدن رسالت ہے، اہل بیت النبوہ ہے فاطمہ۔ پھر فرماتے ہیں قبل عین یکن فیہ، قبل عین یخلق فیہ، یہ فاطمہ کو یہ راز پروردگار عالم نے ان کے خلقت سے پہلے دیا، جو عالم نور میں تھے وہاں امتحان رکھا تاکہ رینکوں کو بڑھانے کے لیے، درجات کو سمجھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ قبل عین یخلق فیہ، خلقت سے پہلے فاطمہ کو یہ راز پروردگار عالم نے دیا۔ نہیں، فاطمہ کہتے ہیں اللہ نے فاطمہ کو مرکز بھی بنایا، راز بھی بنایا۔ شکر ہے مالک، تو ہمیں ایسے ایسے ہستیوں کو نوازا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار اس خلیل جشن کو سامعین سے، ذاکرین سے، بانیان جشن سے قبول فرما، جو اس جشن کے لیے محنت کریں، ان تمام کے دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جشن کو سنتے ہیں، جہاں جہاں یہ بیان کو سنتے ہیں، ان تمام کے گھروں پر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے محبان اہل بیت کی دنیا کے اور آخرت کے رسم کشادگی کی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے محبان اہل بیت کے سفروں کو بے خطر فرما۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد سے مالا مال فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضداری کو ادا فرما، جو غریب ہیں ان کے غربت کو دور عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کے سفروں کو بے خطر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، معاشروں میں شمار فرما، وہ ہم سے راضی ہونا نصیب فرما، ہمارے گزشتگان کے محبان اہل بیت کے گزشتگان کی مغفرت فرما، ان کے خبروں میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرما، ان کو تیرے جوال رحمت میں معصوم علیہ السلام کے سائے میں رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جنتوں میں ان کو جگہ عنایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے نیکیوں کو، حج و زیارت کو قبول فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مالامال عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو بار بار زیارتوں کو جانے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار کربلا کے وسیلے سے ہم تمام کے محبان اہل بیت تمام کو بیماریوں شفا کے لیے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کے نیک اولاد بغیر عیب کے، بغیر نقصان کے، خوشی و خرم کا جلد از جلد ہونا نصیب فرما۔ جو شادیوں کے طلبگار میں ان کو نیک بیوی، نیک شوہر، خوشی و خرم کا عزت اور ان کا شادیاں ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔